Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ قصہ ایک نوجوان عیسائی کا۔ دوستو، حضرت شیخ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب کہیں سفر کو تشریف لے جاتے، نہ کسی سے تذکرہ کرتے، نہ کسی کو خبر ہوتی، ایک لوٹا ہاتھ میں لیا اور چل دیا۔ حامد اصفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھی مسجد میں حاضر خدمت تھا، آپ حسب معمول لوٹا لے کر چل دیے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب ہم قادشاہ میں پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا، حامد کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا، میں تو ہم رکابی کے لیے چل پڑا۔ فرمایا، میرا ارادہ تو مکہ جانے کا ہے۔ میں نے عرض کیا، میں بھی انشاءاللہ وہیں چلوں گا۔ جب ہم کو چلتے چلتے 3 دن ہو گئے تو ایک نوجوان ہمارے ساتھ اور بھی ہو لیا، اور ایک دن ایک رات وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا، لیکن اس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی۔ میں نے شیخ سے عرض کیا کہ یہ تیسرا آدمی جو ہمارے ساتھ مل گیا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ شیخ نے اس سے پوچھا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا، میرے ذمہ نماز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، کیوں، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں تو نصرانی ہوں، لیکن میں نصرانیت میں بھی توکل پر گزر کرتا ہوں۔ میرے نفس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ توکل میں پختہ ہو گیا، میں نے اس کو جھٹلایا اور اس جنگل بیابان میں جہاں معبود کے سوا کوئی بھی نہیں ہے لا ڈالا تاکہ اس کے دعوے کا امتحان کروں۔ شیخ اس کی یہ بات سن کر چل دیا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے تعارض یعنی جھگڑا نہ کرو، تمہارے ساتھ پڑا چلتا رہے۔ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ ہم بطن مرو پر پہنچے۔ وہاں شیخ نے اپنے میلے کپڑے بدن سے اتارے اور ان کو دھویا، پھر اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد المسیح۔ شیخ نے فرمایا، عبد المسیح، یہ مکے کی دہلیز ہے، یعنی حرم آ گیا، اور اللہ جل شانہ نے مشرکوں کا داخلہ اس میں ممنوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ مشرکین ناپاک ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ ہو۔ اور اپنے نفس کا جو تو امتحان کرنا چاہتا تھا وہ تجھ پر ظاہر ہو ہی گیا، بس ایسا نہ ہو کہ تم مکے میں داخل ہو جائے، اگر ہم تجھے وہاں دیکھیں گے تو اعتراض کریں گے۔ حامد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچے، اس کے بعد جب ہم افراد پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا احرام باندھے ہوئے لوگوں کے منہ دیکھتا ہوا ہمارے پاس پہنچ گیا اور شیخ کے اوپر گر پڑا۔ شیخ نے پوچھا، عبد المسیح کیا گزری، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ ایسا نہ کہو، اب میں عبد المسیح نہیں ہوں بلکہ اس کا غلام ہوں جس کے حضرت مسیح علیہ السلام بھی غلام تھے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اپنی سرگزشت تو سناؤ۔ کہنے لگا کہ جب تم مجھے وہاں چھوڑ کر چلے آئے تو میں اسی جگہ بیٹھ گیا، اور جب مسلمانوں کا ایک اور قافلہ آیا تو میں بھی مسلمانوں کی طرح احرام باندھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ شریف پر میری نظر پڑی تو اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب تھے وہ سب کے سب ایک دم میری نگاہوں سے گر گئے۔ میں نے غسل کیا، مسلمان ہوا، احرام باندھا، اور آج صبح سے تم کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ اس کے بعد سے ہم اور وہ ساتھ ہی رہے، یہاں تک کہ صوفیہ ہی کی جماعت میں اس کا انتقال ہوا۔ بہاوالا روز۔ قصہ اللہ کے عاشق کا۔ حضرت ابو سعید موصلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فتح بن سعید رحمۃ اللہ علیہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر عیدگاہ سے دیر میں واپس ہوئے۔ واپسی میں دیکھا کہ مکانوں کے اندر سے قربانی کے گوشت پکنے کا دھواں ہر طرف سے نکل رہا ہے، تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ لوگوں نے قربانیوں سے آپ کا تقرب حاصل کیا۔ میرے محبوب یعنی میرے اللہ، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میں قربانی کس چیز کی کروں۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میں نے پانی چھڑکا، دیر میں ہوش آیا، پھر اٹھ کر چلے۔ جب شہر کی گلیوں میں پہنچے تو پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگے کہ اے میرے محبوب، تجھے میرے رنج و غم کا طویل ہونا بھی معلوم ہے، اور میرا یہ گلی گلی پھرنا بھی تجھے معلوم ہے۔ میرے محبوب، تو مجھے یہاں کب تک قید رکھے گا؟ یہ کہہ کر پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میں نے پھر پانی چھڑکا، پھر افاقہ ہو گیا، اور چند روز بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔